تو یہ بلبل بڑی اداس لگ رہی ہے، کیا بات ہے؟ وہ مجھ سے خاص لگاؤ رکھتی تھی تو میں روتے ہوئے کہنے لگی، اماں ایک بڑی پریشانی آ پڑی ہے، آپ نہیں جانتی کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ غصے سے کہنے لگی، وہ انسان اس قدر لالچی ہے، اف، مجھے تو شرم آ رہی ہے، کس قدر بے حس ہوگا وہ، تمہارے باپ کا بھائی ہے، اسے تو انسان بھی کہنا نہیں چاہیے۔ لیکن بیٹی تم فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ویسے بھی یہاں کام کرنے کے بعد میرا گھر بہت اچھے سے چل رہا تھا، یہ اماں اور ان کے شوہر کی مہربانی تھی۔ پھر اس دن کام کرتے کرتے مجھے بہت دیر ہو گئی، لیکن جیسے ہی میں اس بنگلے سے نکلی تو سامنے سڑک کے قریب چلتا ایک آدمی تیزی سے میرے پاس آیا تھا۔ وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے غصے سے اسے کہا تھا، تم اس بنگلے میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ بھی تیز لہجے میں کہنے لگا، میں بنگلے میں کام کرتی ہوں، کھانا پکانے آتی ہوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب میں نے بدتمیزی سے کہا تو اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ بنگلہ تو 10 سالوں سے خالی پڑا ہے، اتنا اجاڑ اور ویران ہو چکا ہے، اس کے کاغذ آ چکے ہیں، جلدی اسے گرایا جائے گا، اور تم یہاں کام کرتی ہو؟ میں بھی تو سنوں کہ تم کس کے گھر کام کرتی ہو، یا کون رہتا ہے یہاں؟ یہاں دونوں بوڑھے میاں بیوی رہتے ہیں، میں ان کی خدمت کرتی ہوں، صفائی ستھرائی بھی کرتی ہوں اور کھانا بھی پکاتی ہوں۔ اب میں انگلیوں پر اسے کام گنوا رہی تھی، جبکہ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ کہنے لگا، کیسی باتیں کر رہی ہو لڑکی؟ وہ دونوں میاں بیوی جو اس گھر میں رہتے تھے وہ تو آج سے 20 سال پہلے مر چکے ہیں، پھر یہاں کون رہتا ہے؟ مجھے وہ آدمی پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے یوں دیکھتے پا کر وہ کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں لڑکی، ضرور تم کسی بھوتوں کے پاس کام کرنے جاتی ہو، ورنہ یہاں انسان کا رہنا تو ناممکن ہے۔ اس بلڈنگ کو 2-3 سال پہلے ہی مخدوش قرار دیا گیا تھا، یہ عنقریب گرنے والی ہے۔ اچانک ہی ایک سنسناہٹ سی میں نے اپنے وجود میں محسوس کی تھی۔ وہ بنگلہ جو میری نظروں میں بہت خوبصورت تھا، میری نظر اس کی پچھلی دیواروں پر پڑی، جہاں پر لاتعداد دراڑیں مجھے دور سے دکھائی دے رہی تھیں۔ ایک دم سے وہ بنگلہ انتہائی پرانا اور بہت سیدھا لگنے لگا۔ تبھی میں اس آدمی سے کہنے لگی کہ اب میرے ساتھ اندر چلے، میں آپ کو اپنی آنکھوں سے وہ دونوں میاں بیوی دکھاؤں گی۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگا، میں تو کبھی بھولے سے بھی یہاں نہ جاؤں، تمہیں بھی منع کر رہا ہوں کہ کبھی یہاں نہ جانا، بھلے ہی کوئی کتنا لالچ دے، کتنے پیسوں کا کہے، دیکھ لینا بھائی، نقصان اٹھاؤ گی۔ وہ تو یہ کہہ کر یہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ میں تو اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کے قابل نہ رہی تھی۔ خوف زدہ چہرے کے ساتھ ایک بار پھر سے میں اس کے اندر جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ آدمی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، یا پھر ایک من گھڑت داستان سنا رہا ہے، یہی دیکھنے کے لیے میں دبے پاؤں اندر آئی تھی۔ سامنے دونوں میاں بیوی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے، لیکن ٹی وی پر چلنے والی فلم انتہائی خوفناک تھی، جو کسی جنات کی کہانی پر مبنی تھی۔ میں نے دھیمی سی آواز لگائی، اماں جی، اماں جی، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی، بلکہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے زور زور سے کہکے لگا رہے تھے۔ تبھی وہ بوڑھی عورت پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی، ارے کیا ہوا، تم پھر آ گئی؟ ابھی تو چھٹی لے کر گئی تھی۔ میں نے دیکھا سیڑھیوں پر کھیلنے والے بچے آج پھر سے جھول رہے تھے، اور وہ سامنے کمرے میں کھڑی ہوئی عورت جس کی خوفناک آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی، چیخ مار کر میں پلٹ کر بھاگنے والی تھی کہ اچانک سے اماں کی آواز پر رک گئی تھی، وہ صحیح کہہ رہا تھا بیٹی۔ کون؟ آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ میرا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس آدمی کی جو تمہیں حقیقت بتا رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں حیرت سے اچھل پڑی تھی، جب ہی دونوں بوڑھے میاں بیوی عجیب انداز میں ہنسنے لگے۔ اس گھر کے مالک 20 سال پہلے مر گئے تھے، اور وہ دونوں بالکل ہمارے جیسے دکھتے تھے۔ دونوں بوڑھے میاں بیوی جنہیں ان کا خاندان چھوڑ کر چلا گیا تھا، بڑے ہی سسک سسک کر مرے تھے بیچارے، لیکن ہم آج اس گھر میں رہتے ہیں کیونکہ ہم بھی جنات ہیں۔ یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی اس قدر زور سے کہکے لگا رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے ہنسنے سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मुझे पूरी शिद्दत से अपने घेरे में ले रहा था। मेरे साथ कोई धोखा हुआ है क्या? अम्मा जी और बूढ़े आदमी ने मुझे पागल बनाया है। अब मैं यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन अचानक ही मेरे कदम ज़मीन में पेवस्त हो गए थे। तभी वो बूढ़ी औरत जो एक जिन्नज़ादी थी, धीरे धीरे चलती हुई मेरे करीब आई और मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, घबराओ मत बेटी, हम एक जिन्नात हैं। हम तुम्हें डराएंगे नहीं, ना ही तुम्हें खौफज़दा करना चाहते हैं। लेकिन बेटा, हमें हमेशा से ही इंसानी औरतों के हाथ का बना हुआ खाना अच्छा लगता था, इसलिए हम किसी न किसी औरत को खाना पकाने पर रख लेते थे। दरअसल हम दोनों मियाँ बीवी जिन्नात हैं और इस घर में हमारा पूरा ख़ानदान रहता है। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि वो सब तय खाने में रहते हैं, वो सब इन्हीं कमरों में रहते हैं। वो देखो, ऊपर वाला कमरा मेरी छोटी बहू का है, उसके बराबर वाला मेरी बड़ी बहू का, नीचे वाला कमरा मेरी बेटी का है, और ये जो सीढ़ियों पर बच्चे खेलते फिर रहे हैं, ये सब मेरे पोते पोतियाँ, ये सब जिन्नात हैं। अचानक ही सारे कमरों के दरवाजे खुलने लगे और उनसे निकलकर आने वाले वो जिन्नात हंसते हुए मुझे देख रहे थे, जबकि मेरे अंदर इतनी ताकत भी ना थी कि मैं यहाँ से भाग जाती। फटी फटी निगाहों से मैं उस बूढ़ी जिन्नज़ादी का चेहरा देखती रही। मेरे खौफ को देखते हुए वो कहने लगी, बेटा, हम कई साल से इस घर में आबाद हैं, लेकिन जब वो दोनों बूढ़े मियाँ बीवी अकेले इस घर में रहते थे, तभी हम इस घर में आ गए थे। पहले हम उन्हें तंग करते, लेकिन जब उनकी तकलीफ़ का एहसास किया, उन्हें रातों को रोते देखा, वो भी अपनी औलाद के लिए, तो हमने उनकी खिदमत में कोई कसर ना छोड़ी। हम उन्हें खुश करना चाहते थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी मालूम हो गया कि चुपके चुपके उनके घर का काम कौन करके जाता है, कौन है जो उनकी रातों को खिदमत करता है। उनकी सगी औलाद उन्हें छोड़कर दूसरे मुल्क चली गई थी और हम जिन्नात ने ही उन्हें सहारा दिया, उनका ख्याल रखा। फिर जब उन्हें ये बात पता चल गई, मरने से पहले उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, अपने पूरे ख़ानदान को समेट कर इस घर में रखना, तुम्हारा ख़ानदान तुमसे जुदा ना हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब बच्चे माँ बाप से दूर हो जाते हैं तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। दोनों मियाँ बीवी बड़े ही गम में फौत हुए थे। ऐसे में मैंने अपने पूरे ख़ानदान को यहीं पर बसा लिया। ये जिन्नात का घर है और यहाँ पर वही आबाद हैं। लेकिन हमने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। देखो, हमने तुम्हें मालामाल करने का फ़ैसला किया था, क्योंकि तुम्हारा काम, तुम्हारा खाना बनाना, तुम्हारी मासूमियत सब बहुत प्यारी है। तुम एक मासूम लड़की हो। क्या हमने तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ दी है? अब वो बूढ़ी जिन्नज़ादी मुझसे पूछ रही थी। मैंने आंसू भरी नज़रों से उन्हें देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया। वो बूढ़ी जिन्नज़ादी कहने लगी, तो फिर रो क्यों रही हो? हमने कभी अपनी ज़ात से तुम्हें तकलीफ़ नहीं दी। हम तो तुम्हारी परेशानी दूर करना चाहते हैं। वो देखो,